اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر عاصر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایام فاطمیہ کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ اور ایام فاطمیہ کی برکات اور ایام فاطمیہ کی فیوز جو ایک مومن پر یا مومنہ پر عیاں ہوتے ہیں۔ اور کتنے بات کروں؟ آواز آ رہی سب کو آ رہی ہے آواز؟ تو اس پہ گفتگو کرنی ہے کہ آیا ایک شخص ایام فاطمیہ جب مناتا ہے، ایام فاطمیہ جب منائے جاتے ہیں، تو آیا یا آپ کسی بھی امام کے ایام شہادت یا ولادت مناتے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایسی گفتگو ہے کہ جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ عقیدت تک کی بات ہو، شیعہ حضرات ہیں اس لیے ایام مناتے ہیں۔ نہیں، آیا شیعہ منائیں تب اس سے بھی فائدہ، اہل سنت منائیں اس سے بھی فائدہ، عیسائی منائیں اس سے بھی فائدہ، ہندو منائیں اس سے بھی فائدہ، لیکن فائدے مختلف ہیں سب کے۔ سب کے فوائد مختلف ہیں، یعنی عیسائی اگر ان ایام میں جیسے 3 ربیع الثانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت شہادت کا دن ہے یا 13 شہادت کا دن، تو اگر ایک عیسائی جناب فاطمہ کی شہادت مناتا ہے یا منانے کے لیے آمادگی اختیار کرتا ہے، تو کیا وہ شیعان حیدر کرار کے برابر ہے؟ کیونکہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام سے کسی عقیدے پہ رہتے ہوئے وہ کرتا ہے، کسی بھی عقیدے پر ہے، وہ سنی ہے، شیعہ ہے، یا مثلا ہندو ہے، عیسائی ہے، تو وہ زنجیر کا ماتم کر رہا ہے، شہادت منا رہا ہے، کیا محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جزا لینا، چاہے وہ شہزادی ہوں چاہے کوئی بھی ہو یا ہمارے ائمہ ہوں، جزائے کامل لینا ہو تو ہمیں شیعہ ہونا پڑے گا، شیعہ بھی اثنا عشری، ٹھیک ہے؟ یعنی جنت میں جانے کے لیے
شہزادی سے کوئی جزا لینی ہے ہمیں تو ہمیں شیعہ اثنا عشری ہونا پڑے گا. باقیہ جزا اگر وہ عیسائی خوش ہوتا ہے ان کی ولادت پر یا شہادت پر غمزدہ ہوتا ہے تو اس کو اگر اجر دیا جائے گا تو اس کے گناہوں کو کم کر دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی دوسرے مسلک کا ہو. تو آپ اور ہمارے پاس سب سے اچھا موقع اس لیے بھی ہے کہ ہمیں شہزادی سے جزا بھی لینی ہے اور شہزادی سے جنت کا پروانہ بھی لینا ہے. تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز کیا حاصل ہوتی ہے؟ ایام فاطمیہ کو اگر آپ ایام فاطمیہ میں مجلس رکھ لیتے ہیں، شہزادی کا تذکرہ کر لیتے ہیں، شہزادی کا ذکر کر لیتے ہیں، شہزادی کے کوئی بارے میں بات کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو سب سے پہلے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ اور سب سے پہلی جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہے توفیقات. توفیق ایک ایسی چیز ہے جو آپ ان ایام میں مجلس کرنے سے اور ماتم کرنے سے یا ان کا ذکر کرنے سے جو حاصل کرتے ہیں وہ توفیقات ہیں. اور توفیق ایک ایسی شے ہے جو کہ آپ دعائیں ہزاروں دعائیں کرتے رہیں توفیق نہیں ملتی. صحیح ہے، ایک سپاہی کو سپاہی والا لباس پہنا دیا جائے اور لباس پہنا کے اس سے گن بھی دی جائے. اسے حضرت آغا ڈاکٹر رفیع اس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسے وردی بھی پہنا دی جائے، گن بھی دی جائے اور اسے جیپ میں بٹھا کے پہاڑ پر چھوڑ بھی دیا جائے جہاں پہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر اس سے توفیق حاصل نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز توفیق ہے. اگر آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کو توفیق حاصل نہیں ہے تو آپ سیدہ سے جو چیز لینی چاہیے، سیدہ کی شہادت آتی ہے، ہر سال آتی ہے، تو آپ وہ چیز وہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکے گی اگر آپ نے توفیق حاصل نہیں کی. تو سب سے پہلا مرحلہ ہمارا سب کا حل ہوا کس چیز پر؟ توفیقات حاصل ہوتی ہیں کسی بھی آئمہ کی ولادت اور شہادت ہو، اور خصوصاً بیوی کی ہو تو بطریق اولا جو ہے ہمیں توفیق حاصل ہوتی ہے. توفیق کس چیز کی حاصل ہوتی ہے؟ ہاں، نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی. تو عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ اور خصوصاً ایام فاطمیہ منانے کا سب سے بڑا فائدہ توفیقات الہی حاصل ہوتی ہے. توفیقات الہی حاصل ہوتی ہیں، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، وہ نیک کام زیادہ سے زیادہ انجام دیتے ہیں. یہ توفیقات الہی آپ کو شامل. اچھا، درس پڑھنے آ رہے ہیں، توفیق ہے نہیں؟ آیا آپ جیسی ہزارہا لڑکیاں جو نہیں حاصل کر سک رہی، سب کچھ موجود ہے، گاڑی موجود ہے، گھر میں لے جانے والا موجود ہے، لیکن درس میں نہیں آ سک رہی، تو توفیق حاصل نہیں ہوئی. آپ اس درس میں آ رہے ہیں، بارونق درس میں، ٹھیک ہے، تو آپ کو توفیق حاصل ہو رہی ہے، ثواب آ رہے ہیں. اب دوسرے مرحلے پر نمبر 2، سب سے پہلے توفیق حاصل ہوئی، دوسرے مرحلے پر ان کے کردار پر عمل کرنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی آپ کسی نے توحید مفضل میں امام سے سوال کیا، مولا اگر اتنے جوابات دینے کے بعد ادھر کوئی سوال ہی نہیں ہوا، ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کتنے ہیں، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، تیاری کر رہے ہیں، اگر اس قسم کے کوئی سوال ہی نہیں ہوئے، جاہل شخص نے امام سے سوال کیا تو امام نے کیا فرمایا؟ اگر سوال ہو گیا تو اگر سوال ہو گیا تو میں نکل جاؤں گا،
یعنی جوابات دے کے، اور تم رہ جاؤ گے، اور اگر سوال نہیں ہوئے تم بھی نکل جاؤ گے، میں بھی نکل جاؤں گا. ٹھیک، یہی جواب دے رہا توحید مفضل میں. تو سب سے پہلے اطمینان حاصل ہوتا ہے سیرت اہل بیت پر عمل کرنے سے. سیدہ کا کوئی بھی پروگرام آپ گھر میں رکھتے ہیں، ایام فاطمیہ کی صورت میں ہو یا مجالس ہو اور عام دنوں میں کوئی مجلس رکھی، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آیا آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق ہوئی. اس کا مطلب آپ نے صحیح طور سے سیدہ کا ذکر منایا. 2 چیزیں لکھ لیں. نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ توفیقات الہی. کس میں؟ ولادت میں اور شہادت میں. ٹھیک ہے. نمبر 2 بتایا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کے پروگرام رکھنے سے، ان ہستیوں کا ذکر کرنے سے، یہ صرف عقیدت کی جنگ نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہیں اس لیے آپ نے مجلس رکھ لی. صحیح ہے، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس لیے آپ نے گھر میں مجلس رکھ لی. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے مجلس رکھی. آیا مجلس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مجلس کیوں رکھی جا رہی ہے؟ کس لیے رکھی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں میں اپنے سارے کام چھوڑ کے اپنے جو ہے وہ تبرک بنا رہی ہوں، کبھی میں فرش بچھا رہی ہوں، کبھی لوگوں کو بلا رہی ہوں. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم دعا سے حاصل نہیں کر سکے، مناجات سے حاصل نہیں، بہت زیادہ کرنی پڑتی ہیں، وہ ہمیں اس وقت میں مفت مل رہی ہیں. مفت ہے. سیل لگی ہو کیسے رش لگ جاتا ہے. بازار میں سیل لگی ہو جوتوں کی، کپڑوں کی، وہاں پہ رش لگ جاتا ہے. لگتا رش کس لیے؟ کہ شاید ہمارے ہاتھ کچھ آ جائے. اسی طریقے سے ایام شہادت ہوں یا ولادت، آئمہ کی عطا کی سیل لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو عطا چاہ رہے ہیں وہ اس کی سیل لگی ہوئی ہے، اور اپنے چاہنے والوں پر وہ بخشش کر رہے ہیں، عطائیں اپنی کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ میں نے بتایا اطمینان سے لیتا ہے. پہلا مسئلہ میں بتایا کہ توفیقات الہی شامل حال ہوتی ہیں. تیسرے مرحلے پر معرفت حاصل ہوتی ہے. اگر حاصل کی جائے، معرفت اپنے علم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. یہ آپ حضرات کو شاید پتہ ہو بات. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا میں بیوی کی طرف بڑھوں گا تو اتنی معرفت جتنی مجھ جیسا گناہ گار حاصل کرتا ہے تو میں شاید آپ تک پہنچا. نہیں، آپ شاید درجے میں زیادہ ہوں، آپ کا درجہ شاید بلند ہو، تو آپ معرفت مختلف حاصل کرتی ہیں. یہ طے ہے، یہ بیوی کی شہادت پر طے ہے کہ آپ معرفت کے اگر حاصل کرنا چاہیں 1 درجے آگے بڑھ جاتی ہیں، 2 درجے آگے بڑھ جاتی ہیں. اپنا سلیقہ ہے، اپنی معرفت ہے. آپ بیوی سے کیا لو لگاتی ہیں، اس طرح سے وہ بیوی آپ کو عطا کرتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ عام دنوں میں تو عطا ہے. یہ عام دنوں میں تو ان ہستیوں کی عطا ہے. اب خاص دن کی بات ہو رہی ہے، ایام ولادت، ایام شہادت، یہ جو ہم شیعہ حضرات مناتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں ہمیں کیا مل رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے. یہاں پر کیا ہے، ان میں کچھ عطا ہو رہا ہے؟ جی عطا ہو رہا ہے. یہ تو عام دستور ہے. کسی بادشاہ کے یہاں ولادت ہو جائے تب بھی غریبوں کا بھلا ہو جاتا، اور شہادت ہو جائے تب بھی غریبوں کا بھلا ہو جاتا. تو ہم تو ہیں ان کے در کے گدا کے فقیر ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، اور ان کے ہم دروازے کے گداگر ہیں. تو ان کی ولادت میں بھی ہمارے لیے فیض رکھا ہے، ان کی شہادت میں بھی ہمارے لیے فیض رکھا ہے. اب تینوں کوئی بھی ایک خاتون بتا دے، تینوں کیا ذکر ہوا؟ ایک تو معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ سب کو وہ معرفت نہیں حاصل ہوگی، یہ یاد رکھیے. صحیح ہے، سب کو اپنے لحاظ سے معرفت حاصل ہوگی. جتنا آپ نے توسل کیا، جتنا آپ بیوی سے نزدیک،
ضرور تھوڑی کہ میں نے امامہ پہنا ہے تو میں زیادہ نزدیک ہوں، نہیں، ہو سکتا ہے آپ شاید علم میں مجھ سے زیادہ آگے گئی ہوں، مجھ سے زیادہ چیزیں حاصل کی ہوں آپ نے. یہ مثال دی جا رہی ہے. مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کا ذہن اس بات کو جو بات کی جا رہی ہے اس سے قریب کیا جائے. مثال اس لیے دی جاتی ہے. مثال کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کے ذہن کو زیادہ سے زیادہ قریب کیا جائے. تو میں آپ کے ذہن کو اس قربت میں جو ہے قریب کرنے میں میں نے اپنی پوری کوشش کی اور انشاءاللہ ہو گیا کہ آپ کا ذہن اس طرف آ گیا ہوگا کہ بیوی کی ولادت ہو یا شہادت آپ کو کچھ حاصل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ولادت اور شہادت ہمارے لیے سب سے بڑے مسئلہ یہی ہے کہ ولادت اور شہادت کو ہم ایسے لیتے ہیں جیسے ایک عام شہادت ہو گئی ہے کوئی. مثلا میں کسی جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میری فیوز و برکات ہیں. مثلا ایک شہید اپنے علاقے کو، اپنے علاقے والوں کو بخشوا دے گا، ایک شہید فلاں کام کر لے گا، ایک شہید جو سید الشہداء ہو. اور خصوصاً جو سید الشہداء کی والدہ ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کچھ ہمیں عطا نہ کریں. تو یہ میں نے مین چیزیں آپ کی خدمت میں عطا کی ہیں، بیان کی ہیں تاکہ آپ جو ہے اس کو مد نظر رکھیں کہ یہ آپ کو حاصل ہوگی. اب چلتے ہیں آگے. سورہ کوثر، قرآن مجید میں یہ سورہ کوثر نازل ہوا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو عطا کی. کیا چیز؟ کوثر عطا کی. ٹھیک ہے؟ شہزادی کا نام نہیں ہے. فصلی لربک، اس کوثر کے بدلے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے کوثر، ابھی ہم نے معنی نہیں کیا ہے. اس کوثر کے بدلے فصلی، آپ واجب نماز ادا کریں. فصلی امر کا صیغہ ہے، نماز ایک واجب ہے وہ آپ ادا کریں. فصلی لربک، اور خالصتاً پروردگار کے لیے نہیں چاہیے، خالص پروردگار کے لیے نہیں چاہیے. تو کیا ابھی تک رسالت میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ ابھی تک پروردگار کا جو سب سے بڑا رسول ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھا تھا. ون ہر، اور یاد رکھیں اس نماز کافی نہیں ہوگی، خالص بھی ہونی چاہیے اور نماز کے ساتھ بڑی کوئی قربانی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ کوثر کوئی ایسی چیز ہے جو رسول کو عطا ہوئی ہے. اس عطا کے بدلے میں رسول سے ڈیمانڈ کی گئی. صحیح ہے؟ رسول سے، بھائی رسول نے بھی ڈیمانڈ کی نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسالت میں آپ نے ڈیمانڈ کی کہ بھائی مجھے جو ہے اس ساری رسالت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے مگر میرے، غلط ترجمہ کر رہے ہیں نا آپ لوگ، غلط. میری کلاس میں پتہ نہیں تھے. اب مسئلہ سارا یہی ہے کہ جو پہلے میں نے درس دیا وہ کلاس کچھ اور تھی، جو ابھی سامنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ کچھ اور ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ الگ تھیں، آپ لوگ الگ ہیں. ترجمہ اس کا صحیح کریں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کوئی صحیح ترجمہ کر کے بتائیں، جو آپ لوگ آتا ہے پہلے وہ کیجئے. آپ کریں. محبت. ہاں جی. کس سے؟ اقربا اہل بیت. دو باتیں انہوں نے کی، آپ بتائیے. اقربا آپ بتائیے، کوئی اور بتائیں. ٹھیک ہے. آپ کلاس میں تھی ہماری؟
ہاں تو پھر یہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کسی سے؟ مجھے اچھا ہاں پیچھے سے، پیچھے والے بالکل خاموش ہیں یا تو آواز نہیں پہنچ رہی ان تک. پیچھے سے بتائیے کہ آپ اس کا ترجمہ کیجئے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کوئی ہے؟ قرابت داروں سے. ٹھیک ہے. آپ اور قرابت داروں آپ بتائیے. اور اچھا یہ قرابت داروں سے کہاں سے نکالا آپ نے؟ سب سے سوال ہے یہ سب سے سوال یہ قرابت داروں سے کہاں سے نکالا؟ قربہ. ٹھیک ہے آپ نے قربہ سے نکالا نا، قربہ سے نکالا. قربہ تو قرابت داروں، قربہ تو خود مفرد واحد مؤنث ہے، مفرد واحد مؤنث ہے. اس سے قرابت دار کیسے نکل رہے ہیں؟ وہی تو کیسے لے دی مراد تو نہیں لے جا سکتی. مثلا پہلے یہ بتائیے نا قربہ کا معنی کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اکبر کا معنی کیا ہے اور کبیر؟ اکبر سب سے بڑا، کبیر بڑا. ٹھیک ہے. کبرا، کبرا مؤنث ہوئی نا، سب سے بڑی. قربہ سب سے نزدیک تر ایک خاتون. ٹھیک ہے. یہ ایسا سوال ہے دیکھیں یہ جا رہا نیٹ پہ، اس میں کوئی انسان بخل سے کام نہیں لے سکتا، کوئی جہالت سے کام نہیں لے سکتا. بھئی اس میں آپ معنی کیجئے. قربہ ہم نے معنی کیا اصغر کس کو کہتے ہیں، اور صغیر اور صغرا. چھوٹی ایک یا تین؟ تو کبیر اکبر بڑا سب سے بڑا. ٹھیک ہے. کبرا اچھا قریب، اقرب ٹھیک ہے. اور قربہ مؤنث ایک عورت ہے جو رسول، ایک عورت ہے یاد رکھیے گا، ایک عورت ہے. ایک عورت ہے قریب رسول کے، ایک قریب ہے. ٹھیک ہے. یہ مجلس کی مجلس ہو جائے گی پوری. ایک عورت ہے رسول کے قریب ہے، رسول نے اس کی محبت کا سوال. یہ کہاں سے آپ لوگ قربہ لایا اقربا سے محبت؟ ٹھیک ہے. یہ کوئی میں نے وہ تبلیغ وہ نہیں کی، کیا وہ تقریر نہیں کی. ٹھیک ہے کہ آدمی جو ہے روانی میں نکل گیا ہو، نہیں. آرام سے آپ کو ایک صیغہ سمجھایا ہے کہ یہ صیغہ قربہ کا رسول کی ایک قریب ترین خاتون ہے. اس کا مطلب یہ کہ چار قریب نہیں تھی، ایک قریب تھی. یہ ہوا. اس کا مطلب ایک تھی. ٹھیک ہے. رسول نے اس ایک کی محبت کا سوال کیا ہے. قرآن کو قرآن فہمی چاہیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذہن چاہیے، ہمیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ہر آدمی گھس کے قرآن میں بولتا ہے میں قرآن سمجھتا ہوں. بھائی آپ قرآن کا ترجمہ، وہ بھی ترجمہ کسی عالم نے کیا ہے، ترجمہ بھی آپ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول نے سوال کیا اس کا. رسول کو جو عطا ہوئی تھی وہ انا اعطیناک الکوثر. اب ہمیں پتہ نہیں کون ہے، وہاں پہ بھی چھپایا. قربہ سے واضح ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی خدا نے بھی چھپایا. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا میں نام ہے. اچھا چھپایا.
اور یہاں پر دیتے ہوئے بھی چھپایا. کوثر کہاں چھپایا؟ دونوں جگہ چھپایا. تو چھپانا کیا اس بات کی دلیل ہوئی کہ اللہ نہیں جانتا تھا؟ چھپانا اس بات کی دلیل ہوئی کہ تم لوگ تحقیق کرو. تم لوگ جتنا سوچو گے، جتنا پڑھو گے، جتنا لکھو گے، اہل بیت کے بارے میں فکر کرو گے، اتنے بڑے انسان بنتے جاؤ گے. اہل بیت پہ فرق نہیں پڑتا انہیں چھپا دیا جائے یا ظاہر کر دیا جائے. ٹھیک، کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک واضح ہو گیا؟ اب آئیے کوثر. ٹھیک ہے، ہم لوگ ترجمہ یہاں تک پہنچے تھے، ون ہر بڑی کوئی قربانی ہونی چاہیے. اور ان شانیہ کا، اے حبیب آپ کی شان یہ ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، کہ آپ کا دشمن بے نشان بے اولاد یا دم بریدہ ہو جائے، یعنی اس کی نسل منقطع ہو جائے گی. بتائیے رسول کا دشمن کون تھا؟ سوال. ادھر سے آخر تک پیچھے والے یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ان سے نہیں پوچھا جا رہا تو یعنی آرام سے بیٹھے ہوئے چلے جائیں گے وہ. نہیں، آیت میں پڑھا ہوں انا اعطیناک الکوثر. کون دشمن ہوگا رسول کا؟ ہاں، وہ کون تھے؟ نام بتائیں، نام بتائیں. پیچھے سے کوئی؟ ابو لہب. اور یہ سب بات کے دشمن ہیں. جو بیوی بالکل صحیح. نام میں نے پوچھا ہے، نام عاصم ابن وائل. ٹھیک ہے، سورہ کوثر کی تفسیر میں جا کے دیکھیے گا. عاصم ابن وائل یہ رسول کا دشمن تھا، اور رسول کو مسلسل جو ہے یہ نام گالیاں دیتا تھا مغلہ، اور یہ تانے دیتا تھا کہ تمہارے اولاد ہی نہیں ہے. رسول کے 4 بیٹے ہوئے، یہ قصہ میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. رسول کے 4 بیٹے ہوئے، چاروں اس دنیا سے چلے گئے، اب اولاد نہیں ہے. ہمارے یہاں دستور کیا ہے؟ اولاد کس کی ہونی چاہیے؟ مرد کی ہوتی ہے نا بھائی. نام آپ مرد کا دیتے ہیں؟ بند ہو گیا شادی. کہاں کلاس والی کہاں ہے؟ نہیں، وہ کلاس جو وہ کرتی نا، وہ یا کوئی بھی جا کے معلوم کریں. ہاں، آپ معلوم کیجئے کلاس. برائے حضرت بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات. لگا لیں. اچھا، ہاں، تو ہم لوگ بات کیا کر رہے تھے کہ رسول کا دشمن کون تھا؟ عاصم ابن وائل. لکھ لیا؟ اچھا، عاصم ابن وائل اگر رسول کا دشمن تھا. یاد رکھیں میں سورہ کوثر پہ بات کر رہا ہوں. میں نے سورہ کوثر کے فضائل آپ کی خدمت میں پڑھ دیے، اور اب ہم لوگ داخل ہوئے ہیں سورہ کوثر کی مدح سرائی میں. مثلا یہ کیا صورت ہے، کون سی صورت ہے، کیسے آئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ایام فاطمیہ ہے. عاصم ابن وائل رسول کا دشمن ہے. عاصم ابن وائل کہہ رہا ہے کہ رسول تمہاری جو ہے اولاد نہیں ہوتی، تم بے نام و نشان رہ جاؤ گے. اتنے بڑے رسول ہو،
اور پتہ نہیں 1,23,999 نبیوں کے سردار ہو اور تم بے اولاد رہ جاؤ. کہ عاصم بن وائل جو ہے وہ رسول کو کہہ رہے. اب دشمن کون ہوا؟ اب دشمن عاصم بن وائل ہوا نا. ٹھیک ہے. تو رسالت مآب کو سورہ کوثر میں تسکین دی جا رہی ہے. سورہ کوثر میں رسول، سورہ کوثر رسول کی ڈھارس بن رہا ہے. تو اب میں مجلس کا نقطہ آپ کے لیے بیان کروں. جن کے الفاظ جس سورہ کے، جس شخصیت کے بارے میں نازل ہوئے، رسول کی ڈھارس بنے، تو وہ ذات کتنی بڑی ہوگی. جو رسول کی ڈھارس بنی ہوگی اس کے بارے میں نازل ہوئے الفاظ رسول کی ڈھارس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. انا اعطیناک الکوثر. عاصم ابن وائل سے کہا کہ جی آپ رسول سے کہا اس نے کہ آپ بے اولاد ہیں، بے نام و نشان ہیں. سورہ کوثر نازل ہو گئی. رسول تو فکر نہیں کرو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یعنی کیا مطلب وہ جو تمہیں بے اولادی کا تانا دے رہا ہے نا، اس کو چھوڑو. ہم نے تمہیں کوثر، ہم نے تمہیں اولاد ہی اولاد دی ہے. ترجمہ چینج ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تمہیں اولاد ہی اولاد عطا کی ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں اولاد ہی اولاد دی. بھئی یہ اللہ پر ہے یا نہیں ہے؟ آپ دعاؤں میں، تعویذ میں، ماں جس کے لیے بھی دعا کرنی ہو، تعویذ کرنا ہو، دم درود کرنا ہو، اس کے لیے اس کے ساتھ کیا نام لیتے ہیں؟ ماں کا نام لیتے ہیں. روز محشر کس کا نام لیا جائے گا؟ تو یہ آپ کے اختیار میں. ادھر تو باپ کا نام لکھا رہے ہیں، ہر پاسپورٹ پہ لکھا جا رہا ہے نا باپ کا نام، لیکن دعا میں کسی کے پاس بھی چلے جائیں وہ ماں کا نام پوچھتا ہے. روز محشر ماں کا نام لیا جاتا ہے. تو پروردگار کے ہاتھ میں جو چاہے. رسول ہم تمہیں اس سے، فاطمہ سے اتنی اولاد عطا کریں گے، اتنی اولاد عطا کریں گے. اور اس پہ قرآن کی دلیل بھی ہے. حضرت علامہ نقن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کون سی؟ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم. ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. رسالت مآب نے حسنین کو بیٹا کہا، دلیل قرآن کی بن گئی اور کسی نے منع بھی نہیں کیا. صحیح ہے. عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب تھے جو چہرے دیکھ کے پہچان جاتے تھے. آج کل چہرے دیکھ کے صرف رشتے لیے جاتے ہیں. صحیح ہے. وہ راہب تھے، چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں. اس کے سامنے رسول کہہ رہے ہیں کہ ابنانا، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا. وہ کہہ نہیں سکتے تھے یا رسول آپ کے تو بیٹے ہی نہیں. اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ وہ رسول ہی کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. سمجھدار لوگ ہر بات سمجھتے ہیں. تو یہ رسول کے بیٹے ہو گئے اور اتنی نسل ہوئی. اب بات یہ ہے کہ عاصم ابن وائل کی نسل ہوئی یا نہیں ہوئی. سوال آپ سے، عاصم ابن وائل کی اولاد ہوئی نہیں ہوئی، کیا تھا سلسلہ؟ آپ لیکن آپ سے پوچھنے کا وہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں بنتا. آپ کو نام ہی نہیں آیا عاصم ابن وائل کا. تو میں خود بتاتا ہوں. عاصم ابن وائل کے بیٹے ہوئے، اولاد ہوئی، لیکن نسل آگے نہیں بڑھی. ہے کسی کا مطالعہ؟ عاصم ابن وائل کی نسل آگے نہیں بڑھی. اور قرآن نے سورہ کوثر نے کیا کہا؟ ان شانئک هو الابتر. تمہارے دشمن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. تمہارے دشمن کی شان یہ ہے کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے. تو سورہ کوثر نے کمال ہمیں ایک دکھایا. ایک کمال یہ دکھایا کہ شہزادی کی اولاد کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. سعادت پوری دنیا میں چھا جائے گی، پوری دنیا میں ہوگا سعادت. اور دشمن فاطمہ پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تم آگے آتے رہو گے، اپنے اپنے نام لکھواتے رہو گے، آگے آتے رہو گے، اپنے اپنے نام لکھواتے رہو گے. لیکن اس کی دشمن، اس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے.
اللہ دشمنی کرتا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، پتھر رسول کو مارے، ما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما، اللہ مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اللہ اہل بیت سے جو دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی کرے گا. ٹھیک ہے، تو اہل بیت کے جو کو باتیں سنائے گا اللہ اس سے باتیں سنائے گا. میں بالکل سادہ لفظوں میں بول رہا ہوں کہ اللہ نہیں چھوڑے گا اہل بیت کے دشمنوں کو، کم از کم اللہ نہیں چھوڑے گا. تو ہمیں سورہ کوثر سے دو مطلب حاصل ہوئے ہمارے پاس. ایک یہ کہ سیدہ کی نسل کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے. سعادات کی بے تحاشا، ہر جگہ دنیا میں کوئی ہو نہ ہو سید ضرور ہوگا کوئی نہ. ایک بات. دوسری یہ کہ دشمن رسول کی نسل نہیں بڑھے گی. یہ سورہ کوثر پیغام دے رہی ہے. دیکھتے ہیں اب اس کے پیغام آپ دیکھتے جائیے. دو پیغامات تو نہیں، پیغامات ہے سورہ کوثر کر کے دو لکھ لیجئے کہ یہ تو سورہ کوثر نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ کوثر لٹکائی جا رہی ہے کعبے پہ. مقابلے پر سورہ کوثر آ رہی ہے. سورہ بقرہ کیوں نہیں آئی؟ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ بہت آیتیں ہیں، 200 زیادہ، 280 ہیں. ٹھیک ہے، 286 آتی ہیں آیتیں اس میں. تو جب وہ سورہ کوثر کا مقابلہ، وہ سورہ بقرہ نہیں لائی جا رہی کہ کعبے پہ لٹکا دی جائے، سورہ کوثر لائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، صاف صاف مطلب ہوا، بڑے چھوٹے کی بات ہے ہی نہیں یہاں پر. بڑے چھوٹے کی بات ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سورہ کوثر میں اتنے پیغامات ہیں کہ سارے قرآن کو ایک طرف رکھ دیں، سورہ کوثر کو ایک طرف رکھ دیں. اتنے پیغامات ہیں. کیا آپ لوگ کیا سمجھتے سورہ کوثر کو؟ آدم انسان کا اگر دم نہ نکل رہا ہو، کرے سورہ کوثر کی تلاوت کریں. انسان کا دم نکالنے میں بھی سورہ کوثر، انسان کو دم ڈالنے میں بھی سورہ کوثر. کسی کو تنگی نفس ہو، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر پڑھے، سورہ کوثر کی تلاوت کرے. کتنے مسائل، کتنے تعویذات، کتنی دعائیں ایسی ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں. سورہ کوثر آپ دم کیجئے. اچھا، سورہ کوثر آپ امام کو ہدیہ کیجئے، 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے امام زمانوں کو ہدیہ کیجئے کسی بھی مسئلے کے لیے. یہ سورہ کوثر کے کمالات بتا رہا ہوں میں، صاحب کوثر کے نہیں. ابھی تو میں نے ان کے کمالات شروع کیے بھی نہیں ہیں. یہ بھی صرف سورہ کوثر کے. یعنی اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ نماز میں، فرض نماز میں کیا پڑھتے ہیں یہ بتائیے. آپ فرض نماز میں سورہ کوثر پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز میں بھی آ گئی. جب اس میں نماز آ جاتی ہے تو یہ نماز میں بھی آ جاتی ہے. سورہ کوثر کے بے تحاشا پیغامات میں کیا لکھا آپ نے؟ اچھا، تیسرا پیغام لکھیے. سورہ کوثر کے الفاظ پورے قرآن میں نہیں ہیں. سورہ کوثر کے الفاظ جو سورہ کوثر میں نازل ہوئے وہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دوسرا قرآن لکھا گیا ہے. صحیح. آتینا، الف عین توئیں،
پورے قرآن میں مجھے بتائیے کہاں پر نازل ہوا؟ ایک جگہ استعمال ہوا ہے وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا، وہ الف تے یہ نون سے ہے، تو ہی نہیں ہے اس میں۔ الکوثر پورے قرآن میں ڈھونڈ کے دکھائیے کہ کہیں نازل ہوا ہے الکوثر؟ نہیں ہوا۔ یہ بات میں پچھلی کلاس میں بھی کر چکا ہوں، لیکن اس میں پیغامات کی صورت میں آپ کو لکھا رہا ہوں۔ تیسرا پیغام کہ وہ الفاظ جو قرآن میں پورے نازل ہوئے وہ پورے کے پورے سورہ کوثر میں نازل نہیں ہوئے، الگ کے الفاظ ہیں، سارے الفاظ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دوسرا قرآن پروردگار عالم نے اس قرآن کے لیے الگ سے الفاظ چنے، اس قرآن کے لیے الگ سے الفاظ چنے، ٹھیک ہے۔ اچھا کوثر نہیں ہے، فصل بتائیں، کچھ آپ لوگوں کو مطالعہ ہونا چاہیے نا، کچھ تو ہونا چاہیے، بتائیے فصل ہے تو نماز کا حکم کہاں سے لاتے ہیں پھر؟ فصل نہیں ہے تو اقیم الصلاۃ ہے، فصل نہیں ہے۔ اچھا ونہر ہے کہیں قرآن میں؟ شان یا کہ ہے؟ ابتر ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ تو سورہ کوثر اپنے جہاں دوسرے پیغامات دے رہی، ایک پیغامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے پورے قرآن کے الفاظ ایک طرف، سورہ کوثر کے الفاظ ایک طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا چوتھا پیغام یہ ہے کہ سورہ کوثر جس پر نازل ہوئی اس کے لیے حکم نماز ہے، تو ہے جس کو پڑھنے کا حکم ہے وہ نماز چھوڑ دے، جس کو ماننے کا حکم ہے وہ نماز چھوڑ دے۔ تو سورہ کوثر سے ایک حکم نماز کا بھی نکلتا ہے۔ سورہ کوثر کا 5واں حکم، ارے تھوڑا سا تحمل کریں، آ جائے گی آواز۔ آپ اس کو جو اس میں ہے نا کلاس میں، وہ اس کو بھی صحیح کریں تاکہ یہ بھی آواز آ جائے۔ 5واں پیغام سورہ کوثر کا، 5واں بتایا، چوتھا بتا دیجیے۔ ہاں بولے، ریپیٹ کریں چوتھا۔ حکم نماز سورہ کوثر میں رسول کے لیے ہے، یعنی سورہ کوثر جب جس شخص پر نازل ہو رہی ہے اس کے لیے ایک واجب نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جو کوثر سے محبت کرتے ہیں، جن کے لیے کوثر نازل ہوئی ہے، جن کے لیے جو کوثر کو چاہتے ہیں، کیا وہ نماز نہیں پڑھیں؟ تو نماز کا حکم سورہ کوثر۔ اچھا 5واں حکم قربانی، یہ نہیں کام نہیں کر رہا ہے اور یہ بیکار، اس کو یاد صحیح کرنا، اس کو دیکھ صحیح کرنا۔ یہ کہاں سے ہل رہا ہے؟ پانچواں حکم ہم نے کیا بتایا؟ قربانی۔ چھٹا حکم شان رسول کا بیان کرنا، جیسی شان رسول کی سورہ کوثر نے بیان کی پورے قرآن نے بیان نہیں کی۔ رسول تمہاری شان یہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد نہ ہو، صحیح؟ ان شانیہ کا تمہاری شان یہ نہیں ہے
یعنی عرب میں سب سے اچھا جو دستور تھا وہ یہ تھا اولاد کا ہونا، اور وہ اولاد کہ جس سے اس کی نسل چلے. تو قرآن نے واضح واضح کہ تمہاری شان یعنی تمہاری اولاد نہ ہو، ہم پوری کائنات کو تمہاری اولاد سے بھر دیں گے. 7واں پیغام، دشمن رسول نسل بریدہ ہوگا. اب پہلے پیغام سے پڑھنا شروع کریں تاکہ جو ہے جس نے ساتھ نہیں لکھے وہ لکھ لیں ساتھ. آپ پڑھیں، میں تصحیح کرتا ہوں. پڑھیں. پہلا کیا لکھا ہے؟ عطا ہونا. ایک. دوسرا دشمن بے اولاد رہے گا. ٹھیک ہے. تیسرا کہ جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے پورے قرآن میں پھر استعمال ہوئے. ٹھیک ہے. اور چوتھا پانچواں قربانی. چھٹا شان رسول کا بیان ہونا. اور ساتواں نسل بریدہ رہنا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سب نے لکھ لی؟ تو 7 پیغام بھی ہو گئے. دوسرا اور 7واں مین ہو گیا، سیم ہو گیا. اس میں الگ ہے نا، اس میں کیا بتائیں؟ دشمن کی اولاد نہیں. اچھا، اور 7 میں بھی یہ بتائیں. 6 لکھیے، 6 لکھیے. 6 پیغامات ہو گئے سورہ کوثر کے. ٹھیک ہے. اور اب سورہ کوثر کا ترجمہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. یعنی اے حبیب ہم نے تمہیں عطا کی کوثر، فصلی لربک وانحر. تم اس نعمت کے بدلے، ہمیں نہیں پتہ وہ نعمت کیا ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے. اس نعمت کے بدلے یاد رکھیے گا سورہ کوثر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بدلے میں رسول سے کم 3 چیزیں مانگی گئی ہیں. ایک نماز مانگی گئی، ایک اخلاص مانگا گیا، ایک قربانی مانگی گئی. رسالت مآب سے، تو رسالت مآب کے ہم پیروکار ہیں، سنت نبی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو نماز پڑھیں، ہم نماز نہ پڑھیں. رسول تو اخلاص سے پیش آئیں، ہم اخلاص سے پیش نہ آئیں. رسول تو بڑی قربانی دیں، ہم بڑی قربانی نہ دیں. ٹھیک ہے. تو سورہ کوثر نے یہ بتایا کہ قربانی کوثر والوں کا کام ہے. کس کا کام ہے بھائی؟ زور سے بولیں، کس کا کام ہے قربانی دینا؟ میں سورہ کوثر پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ انوالو رہیں گفتگو میں. کس کا کام ہے قربانی دینا؟ کوثر والوں کا. آپ تو ذرا سی اس میں تھوڑا سا بچہ بیمار ہو گیا ہائے ہائے کرنے لگتے. آپ کا تو ذرا سا رزق تنگ ہو جائے آپ لوگوں واہ اللہ شروع کر دیتے. ذرا سے شوہر نے کوئی کمی پیشی کر دی، آ رہی ہے آواز آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات. مسئلہ صرف پیچھے والوں کا ہے کہ وہاں تک آواز نہیں پہنچتی، آگے والے کم از کم آواز سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے کوثر کے بارے میں آپ لوگ سے ڈیٹیل سے گفتگو کی، اور کوثر والوں کا کام ہے قربانی دینا. کس کا کام ہے؟ تو دوسرا تھوڑی اتنا وہ صابر ہونا چاہیے، شاکر ہونا چاہیے، اور جتنے کوثر والے ہونے چاہیے. آپ لوگ کون سے ہیں، کوثر والے یا غیر کوثر والے؟ شان ہے. سورہ کوثر کی تفسیر کر رہا ہوں میں، آپ تو ذرا سے اس میں جو پریشان ہو جاتے. ذرا سے بچے کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو پریشان ہو گئے. ذرا سا بھائی کوثر والوں کے لیے بڑی قربانی، کوثر والوں کے لیے بڑی قربانی. کبھی رزق کم ہوگا، کبھی اولاد کم ہوگی، کبھی پتہ نہیں کس مارکے میں جائیں گے، کبھی
شہداء سب سے زیادہ کس کے ہیں؟ کوثر والے. پوری دنیا میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شہید سب سے زیادہ کس نے دیے ہیں؟ برداشت میں. آپ تو کوثر والے ہیں, آپ لوگوں تو کوئی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے قربانی دینی, آپ نے اپنے آپ کو خود ڈالا ہے کہ کوثر والے رہیں گے ہم. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو یہاں کوثر والے رہیں اور وہاں کوثر آپ سے دور رہے؟ امکان نہیں ہے, امکان نہیں ہے. ایمرجنسی میں انسان ایمبولینس کو بلواتا ہے, کسی کو چوٹ لگ جائے, کسی کو چوٹ لگ جائے, کسی کو کوئی مرض ہو جائے, کسی کو کوئی بیماری ہو جائے, فوراً ایمرجنسی میں آپ کال کرتی ہیں کس کو؟ یہ تو آپ نے کیا ظاہری ایک کام کہ آپ نے کال کی, ایمبولینس آئی, ایمبولینس فوراً آپ کو لے گئی. انہوں نے فرسٹ ایڈ, جس کو آپ پہلی جو مدد کہتے ہیں, وہ ابتدائی مدد, وہ آپ نے درکار کر لی. آپ کو پتہ ہے روحانی فرسٹ ایڈ کیا ہے؟ نہیں, روحانی فرسٹ ایڈ اہل بیت ہے ہی نہیں. نہیں. روحانی فرسٹ ایڈ یعنی سورہ کوثر, شہزادی کو پکار رہا ہے. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, پوری نماز لکھی ان کی, یا مولاتی یا فاطمہ تو ایغیثنی لکھی, پوری نماز پڑھی کسی نے. وہ نماز کیا ہے؟ فوراً آپ نے جو ہے ایمرجنسی میں بلایا کسی کو آپ نے ایمرجنسی میں بلایا ہے, تو بلانے والے میں اتنا وقار آ گیا کہ یہ جو ہے کوثر کو بلا رہا ہے. یعنی بلانے والا کون ہے؟ گناہگار بھی ہے. بلانے والا کون ہے؟ عاصی بھی ہے. بلانے والا کون ہے؟ ہزار طریقے سے عمل میں بھی ضعیف ہے. بلانے والا کون ہے؟ جو صحیح طرح سے صاحب کوثر کو پہچانتا ہی نہیں ہے. بلانے والے میں اتنا وقار آ گیا کہ بلا رہا ہے, آنے والے میں اتنا وقار نہیں آئے گا کیا؟ فوراً علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کوثر کو اگر آپ مدعو کرتے ہیں, آپ نماز وہ پڑھتے ہیں یا فاطمہ تو ایغیثنی کہتے ہیں, یہ امکان نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کو نہ آئے. مدد کو سمجھنے میں آپ کو فرق شاید محسوس ہو. آپ شاید سمجھیں کہ یہ مدد شاید میرے لیے نہیں تھی, یعنی آپ نے کسی کی اس پہ بلایا, اس پہ مرض پہ بلایا, وہ شخص انتقال کر دے, شاید یہی آپ کی مدد ہو. بہت سے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو بالکل صحیح ہو جاتے ہیں, کلیئر ہو جاتے ہیں. اگر صحیح طور سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور صاحب کوثر کی معرفت رکھتے تو آپ یقین کیجئے گا, جس طرح ہمارے اہل بیت کبھی اسپتالوں میں نہیں گئے, کبھی بیمار نہیں ہوئے, اس طرح ہم بھی نہیں ہوتے. لیکن ہم لوگ مستقل مثلا دور رہتے ہیں اہل بیت سے. یعنی یہ نزدیک ہونا تو نہیں ہوا نا کہ معرفت, یہ آدمی معرفت سمجھے کہ ایک دن پکار لیا, پھر ایک دن نہیں پکارا. پھر روز کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے آپ کو اہل بیت سے. ہے کوئی کام؟ کیا کام؟ روز تو کوئی کام ہی نہیں ہم لوگ اہل بیت سے. کیوں؟ اگر انسان مناجات یا دعاؤں کو اپنا وسیلہ بنائے گا تو روز اہل بیت سے متوسل رہے گا. ایک ذریعے سے آپ متوسل رہتے ہیں اہل بیت سے, وہ ہے آپ کی نماز. لیکن یہ وہ لوگ رہتے ہیں جو پابند نماز ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک نہ ایک زاویے سے سلام پڑھتے ہیں, اچھا صلوات بھیجتے ہیں ان پر, نمازی کے ذریعے بھیجتے ہیں. اور جو نماز بھی نہیں پڑھتے وہ سمجھے ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب خلاصہ کون بتائے گا کہ کس میں نے کیا کیا بتایا؟ پہلے 3 والے بتائیے جو میں نے بتایا مسائل. 3 چیزیں ہیں, نہیں 3 چیزیں شروع کی جو بتائی میں نے. توفیقات الہی,
اطمینان قلب، معرفت، یہ 3 چیزیں میں نے بتائی. ٹھیک ہے، اور باقی 6 بتائیے، کون بتائے گا؟ بس کافی. آپ بتائیے آگے. 2 انہوں نے بتایا، آپ بتائیں. چلیں، ہاں آپ منہ نیچے کر رہے ہیں منہ. چلیں آپ بتائیں. بتائیے. چلیں. اچھا، اور یہ نقطہ بہت جالب ہے. یہ جیسی شان رسول کی کوثر میں بیان ہوئی ویسی پورے قرآن میں بیان نہیں ہوئی. صحیح ہے. رسول کی ہر جگہ تعریف ہوئی، کہیں طٰہٰ کا، کہیں یاسین کا، کہیں مدثر کا، کہیں نذیر کا، کہیں بشیر کا، کہیں سراج منیر کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات عجیب و غریب کی قرآن نے سورہ کوثر میں. رسول تمہاری شان ایسی نہیں ہے. یعنی یہ تعریف پورے قرآن میں رسول کی نہیں ہوئی جیسی سورہ کوثر میں ہوئی. رسالت مآب اس سورے میں 5 مرتبہ مخاطب ہوا. دیکھ لیں، یہ نقطہ بہت اہم ہے، خصوصاً جو حضرات مجلس پڑھتے ہیں ان کے ضرور کام آئے گا. 5 مرتبہ مخاطب ہوئے. انا آتینا کا، کاف کون ہے؟ یہ رسول گرامی ہے. اے رسول ہم نے تمہیں عطا کی. فصل، اس میں ضمیر ہے رسول کی طرف جا رہی ہے. فصل رسول، تم نماز پڑھو. لے رب، اپنے رب کے لیے. رسول اپنے رب کے لیے. 3 اور بتائیں. شان آقا. 4 آپ نے بتائی. ویری گڈ. 5واں دیکھیں، 3 میں نے بتایا، 2 آپ لوگ سے پوچھیں. وابتر، ابتر میں ضمیر کہاں ہے؟ وہ والا ابتر. ٹھیک ہے، تو یہ رسول کو 5 مرتبہ مخاطب کیا اس سورے میں. ٹھیک ہے، اس سورے میں رسالت مآب کو پورے قرآن میں 5 مرتبہ مخاطب نہیں کیا. ایسے مثلا سورے آئے اور رسول کو 5 مرتبہ مخاطب کر دیو. اس میں 5 مرتبہ رسالت مآب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایسی کیا بات ہے اس سورے میں، ایسی کیا بات ہے کہ رسالت مآب کو 5 مرتبہ مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کوئی تو بات ہوگی اس میں. سورے میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی نا. 5 مرتبہ رسول سے خطاب کیا جائے. رسول 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 رسول. میں کسی کو ایسے بلاؤں تو آپ حیران ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یعنی پروردگار عالم رسالت مآب کو کوثر عطا کر رہا ہے اور مسلسل خطاب کر رہا ہے. ہم لوگ ایسے کب کرتے ہیں؟ جب بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹے بچے کو، جس کو بہت زیادہ گھر والے پیار کرتے ہیں، بھیجتے ہیں تو اس کو بار بار واضح دے کے کراتے. کیا کہتے ہیں؟ اس کا خیال رکھنا، اس کا تم خیال رکھنا. دیکھو ہاتھ پکڑ لو، دیکھو اس کا ہاتھ نہیں چھوٹے، دیکھ گاڑی آ جائے گی. یہ کب بولتے ہیں؟ کہ محبت کا جب اظہار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 مرتبہ رسول کو مخاطب کر کے رسالت مآب نے جناب فاطمہ سے محبت کا اظہار کیا ہے. بات واضح ہوئی کچھ کہ پروردگار عالم رسول کو ایسی چیز عطا کر رہا ہے کہ رسالت مآب کو 5 مرتبہ پکار رہا ہے. رسول رسول رسول، دیکھو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. رسول اس کے لیے، رسول اس کے لیے. یعنی پروردگار جناب فاطمہ سے اظہار مودت کر رہا ہے، اظہار محبت کر رہا. لوگ یہ دلیل مانگتے ہیں نا، کیا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ پروردگار اہل بیت سے؟ بہت دلیل ہے. ایک دلیل تو یہ سورہ کوثر. اب آئیے سورہ کوثر کے معنی کرتے. پہلے تو ترجمہ کر لیا ہم نے.
اب آئیے سورہ کوثر کے معنی کرتے ہیں کہ سورہ کوثر کے معنی، کوثر کے جو مختلف تفاسیر ہیں اس میں خیر کثیر بھی معنی نہیں ہے، تفاسیر مختلف ہیں، خیر کثیر لیا گیا ہے۔ خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ خیر، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کا لقب ہے، یہ آیت خود امام زمانہ کے لیے نازل ہوئی، کنتم کنتم خیر امتن، خیر یعنی ائمہ کو خیر کہا گیا، بات واضح ہوئی۔ اچھا، سورہ کوثر میں جناب فاطمہ کو خیر کہا گیا، اور ام سلمہ جب رسالت آپ کے پاس آئیں اور کہا چادر میں بھی داخل ہو جاؤں، تو رسول نے کیا فرمایا؟ کیا مطلب بھی بتائیں تو بات واضح ہو۔ کیا مطلب؟ ہاں، یعنی محمد وال محمد خیر ہیں، آپ خیر کے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد اور آل محمد خیر ہیں، آپ خیر کے راستے پر، انتی علی الخیر، آپ خیر کے راستے پر ہیں۔ اس میں میں نے کسی مجلس میں بیان کیا تھا، اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو آپ خیر پر ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو آپ خیر نہیں ہیں، صحیح؟ تو آپ کی کسی کی بھی خیر نہیں ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑے واقعی اس کی خیر نہیں ہے، تو خیر اہل بیت ہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت آئی، قرآن کی ایک آیت آئی، دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام دنیا سے جاتے وقت کوئی وصیت نہیں کرے گئے، اگر وصیت کر جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، اذا جاکم احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک پر بھی موت طاری ہو، یعنی مرنے والے ہو، خیر الوسیلہ، وصیہ، تم خیر جتنی بھی تھوڑی سی کیوں نہ ہو چھوڑ جاؤ تو اس سے وصیت کر جاؤ۔ یہ قرآن سب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سب کے بارے میں تو کہہ، رسول وصیت ہی نہ کر کے جائے؟ امکان ہے کوئی؟ قرآن سب کے لیے کہہ رہا ہے، اذا جاکم احدکم الموت۔ آیت کا نمبر میں اس لیے نہیں بتا رہا، ایک تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اور دوسرا میں بتاتا بھی نہیں ہوں تاکہ آپ ریسرچ کریں، اس پہ دیکھیں۔ آج کل آسان ہے، نیٹ پہ آپ ڈالیں گے آیت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ، خیر کی۔ اس پر ہم نے یہ کیسے نکالا، مطلب کہ اس میں خیرن ہے تو ہم نے اس کو مختصر خیر، اگر تم مختصر سی خیر بھی رکھتے ہو تو اس کی وصیت کر کے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے نکالا ہم نے؟ آصف بن برقیہ اور مولا علی کا جو سلسلہ ہوا تھا، تو وہاں پر علی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، اندہ من اندہ علم الکتاب، اور آصف بن برقیہ کے لیے نازل ہوئی تھی، ومن اندہ علم من الکتاب، علم تنوین نہیں تھی، یہ میں نے آپ کو ایک کلاس میں اتنا درس پڑھا دیا ہے کہ آپ اس پر کم از کم میری نظر میں 5 مجلس پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم، وہاں پر علم، آصف بن برقیہ کے لیے ہم نے تنوین لگائی، علم پر تنوین پتہ کس کو کہتے ہیں؟ دو پیش کو، دو پیش کا مطلب یہ ہوتا ہے، تنوین تقلیل کراتی ہے، تنوین تقلیل کراتی ہے، علم پر لگی تو کم علم جس کے پاس تھا وہ بلقیس کا تخت اٹھا لایا، تو پتہ چلا تنوین لگتی ہے کم علم ہونے پر، ٹھیک ہے۔ اب خیرن
کم خیر، تھوڑی سی جس کے پاس خیر ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی واضح جس کو ہو رہی ہے وہ بتائے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائے بات واضح ہو رہی ہے. آگے چلتا جاؤں تاکہ میں بالکل واضح ہو رہی ہے. دیکھیں وہاں پر خیرون تنوین تقلیل استعمال ہوئی کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے. اس کے بعد خیر پر ہم نے دیکھا اذا جاکم احدکم الموت خیرون، پھر تنوین آئی. خیرون کا مطلب تھوڑی سی جس کے پاس خیر ہو وہ اپنی وصیت کر کے جائے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسالت میں آپ کے پاس تھوڑی سی خیر نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ خیر کثیر تھی. صحیح ہے؟ کوثر کا ایک معنی خیر کثیر. خیر کا معنی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جس کے پاس تھوڑی سی بھی خیر ہوگی وہ وصیت کر کے جائے گا. تو جس کے پاس خیر کثیر ہو، رسول نے فرمایا ہم نے تمہیں خیر کثیر، خدا نے کہا کہ اے رسول ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول وصیت کر کے نہ جائے؟ امکان نہیں ہے. جس کے پاس تھوڑی سی خیر ہو، رسول خدا اسے تو کہہ رہا ہو کہ تم وصیت کر کے جاؤ، اور جس کے پاس خیر کثیر ہو وہ وصیت کر کے نہ جائے، یہ امکان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب رسالت مآب جناب فاطمہ کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کر کے گئی، ہم نے قرآن سے ثابت کیا آپ کے لیے خیر کے ذریعے سے. پہلا معنی خیر کا. اچھا، کوثر کے معنی قرآن کے معنی بھی ہیں. کوثر کے معنی نہر کے معنی بھی ہیں. ٹھیک، کوثر نہر کے معنی بھی تھے. اور کوثر کے معنی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی. یہ تفسیر اہل سنت نے بھی کی، اہل تشیع نے بھی کی کہ کوثر کے معنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مراد کوثر ہے، اور دوسرے معنی بھی لیے. کسی نے قرآن لیا، کسی نے خیر کثیر لی، کسی نے کچھ معنی لیے. ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم نے اپنے اس سورے میں، یہ سورہ جو اتنا معتبر ہوا، اتنا جو ہے لوگوں کے ساتھ مقابلے پر گیا، لوگ جو عاجز آ گئے اور کہا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یعنی جب ایک سورہ نازل کیا گیا، سورہ لٹکایا گیا، تو بڑے بڑے جو ماہرین تھے وہ اس کے الفاظ لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد آ کر کہا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو جس الفاظ میں اتنی تاثیر ہو کہ بشر کا کلام نہ لگے، اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی کہ وہ کہیں سے لگے ہی کہ بشر کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اور وہ رسول کی بیٹی کہ جس کو جو ہے کمال حاصل تھا، اتنا کمال شاید پوری تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہو. میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ 3 پہ ختم کر دوں گا. آخری بات کر، اتنے کمالات. سوال ہمارا دنیا سے ہی، اس کی عمر کتنی تھی؟ پھر بال کیوں سفید تھے؟ پھر کمر کیوں جھکی تھی؟ پھر ہاتھ میں عصا کیوں تھا؟ ایسی نبی کی بیٹی اور قیامت خیز جملہ آخر میں جو جملہ ہے شہزادی کا، صبت علی مسائی، صبت علی الایام سرنا لے آلے آلے. بابا آپ کے بعد ایسی میں حیران ہو گیا، یہ متن پڑھ کے میں حیران ہو گیا، یہ متن کیا ہے؟ یہ بی بی نے یہ شعر کیوں کہا؟ میں اس متن میں آپ کو بتاؤں گا، صرف 2 جملے میں ادا کر دوں کہ بال کب سفید ہوئے. جب بی بی لے کے گئی نا، پتہ چلا کہ وہ جو حق غریبوں کو ملتا تھا، یتیموں کو ملتا تھا، وہ خلفاء دبا کے بیٹھ گئے. تو بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے بتایا کہ بھئی میرے بابا نے مجھے دیا تھا، اس پہ میرے پاس گواہ ہیں، حسنین گواہ. تو کہا تمہاری گواہی جھوٹی ہے، تمہارے بچے جھوٹے. اور وہ جو لے گئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا وہ پھاڑ دیا.
وہ پھاڑ دیا. اتنے میں شہزادی جب گھر آئی، بس گھر آئی اور مصلی پر بیٹھی ہے. شہزادی زینب سامنے سے آئی تو ماں کا دستور ہی ہوتا ہے، ماں گھر میں آتی پہلے چادر اتار کے، جیسے چادر اتار کے پھینکی. شہزادی زینب نے ایک سوال کیا کہ اماں یہ بالوں کو کیا ہوا؟ اماں یہ تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے؟ کالے بال تمہارے تھے، جب تم دربار میں گئی تھی تمہارے بال کالے تھے، یہ بال سفید کیسے ہو؟ ایک دربار سے واپس آئی تو بال سفید ہو. دوسرے دربار کا سنیں گے. شہزادی زینب کھڑی ہیں، ام کلثوم سے کہتی ہے ام کلثوم وہ شام کا دربار دیکھ رہی؟ وہ شہزادی وہ سامنے دیکھو، وہ دیکھو. شہزادی ام کلثوم کہتی ہیں کہ بہن زینب کیا دکھانا چاہ رہی ہو؟ کہ وہ سامنے دربار میں تمہیں نظر نہیں آ رہا کون ہے؟ کہا شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ان کی بہن بتا رہی ہیں کہ بی بی مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تمہیں پتہ تو ہے جناب عباس کی وفات کے بعد مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. کیسی دربار نے ان کو کیا کر دی؟ عزیزو غیرت والوں کے لیے مسئلہ ہے، غیرت والوں کو. میں بڑا سوچتا تھا کہ یہ کیا بی بی نے کہا صبت علیہ مصائب صبت علیہ. بعد میں پتہ چلا کہ بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی بی نے یہ کہا ہوگا کہ میرے دروازے کو جلا دیا، میرے اوپر دروازہ گرا دیا، میرے محسن کو شہید کر دیا؟ اس شعر کی کیا یہ تشریح ہو سکتی ہے؟ اس شعر کی یہ تشریح ہو سکتی ہے بابا میرے حسین کو ذبح کر دیا، بابا میرے زینب کے سر سے چادر چھین لی، بابا میری سکینہ کو زندان میں دفن کر دیا، بابا میرے اصغر کو بغیر پیاس کے بغیر پانی کے ذبح کر دیا گیا. سیام الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ زیادہ سے زیادہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس بیوی کے جو ایام شہادت ہیں اس میں ہمیں توفیقات الہی ہمارے شامل حال فرما. زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ نقش اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں امام زمانہ کے ظہور تک کی حیات عطا فرما. امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.